کوئی نیا گیم پلان تو نہیں ہے؟ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ نے ایک آدھ دفعہ ہی غلطی کی ہے 2/3 اکثریت والی. زرداری صاحب کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے ہی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو شرنک کروایا اور پی ٹی آئی کو سپیس دی. پیپلز پارٹی بھی اس وقت بھی یہ گیم میں تھی کہ ہم کولیشن پارٹنر ہوں گے پی ٹی آئی سے، لیکن وہ گیم بعد میں فیل ہو گئی اور بمشکل آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ سندھ حکومت کو بچا سکے. تو میں نہیں کہتا وہ جو نعرہ لگاتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کبھی بھاری ثابت ہوئے ہیں. کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم مل کے الیکشن لڑیں گے، اقتدار پیپلز پارٹی کا ہوگا. الیکشن ڈے والے دن کسی کے لیے ریگنگ نہیں ہو سکے گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈسکلوجرز دی انٹولڈ اسٹوریز. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں توصیف احمد خان صاحب. توصیف صاحب ویلکم ٹو دی شو. توصیف صاحب، کل آپ نے بہت بڑی بڑی خبریں ہمیں دیں اور پھر رات کو جب ہم نے دیکھا تو ایسا ہمیں پتہ چلا کہ آبویسلی آپ کی خبریں جو تھیں وہ درست تھیں. ساؤتھ پنجاب سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں. بڑے بڑے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. آپ نے کل کہا تھا الیکٹیبلز ہیں، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور خانے وال تک جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں. تو یہ وہ جو ہم کل ڈسکشن کر رہے تھے، ایک تو یہ آپ کی مطلب سٹوری تھی، آپ نے بریک کی تھی اور آبویسلی وہ صحیح ہو گئی، اس پہ آپ کو بہت مبارکباد. دوسری بات یہ کہ پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نیا گیم پلان تو نہیں ہے. اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری دیکھیں تو جب باپ پارٹی بنائی گئی بلوچستان میں، اس کے پیچھے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی آشیرواد ان کو حاصل رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم بن گئی اور ایک موومنٹ بن رہی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے، وہ بھی جلسے جلوس نکال رہے تھے، تو اس وقت ایک دم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا. تو کہیں اسی طرح کی ان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا پارٹ تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے، اس اسپیس کے اندر ہم گھس جائیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، وہ الائڈ پارٹیز ہیں لیکن اینٹیز ڈفرینٹ ہیں. اور پہلی دفعہ دیکھیں پیپلز پارٹی کسی نظریاتی بنیادوں پر بنی تھی، لیکن اب وہ بھی ایک اسٹیٹس کو کی پارٹی. اب دیکھیں یہ سارے جو لوگ کل شامل ہوئے ہیں وہ باسط بخاری صاحب جو ہیں، یہ سارے لوگ الیکٹیبل ہیں اور یہ نون سے چھین کے پیپلز پارٹی میں آئے ہیں. تو یہ آزاد جیتے تھے الیکشن. تو پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ اب انہیں کچھ سمجھ آئی ہے تو وہ کچھ چیزیں درست کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں تو باپ پارٹی ہو گئی، بلوچستان حکومت گرانا ہو گیا، سینٹ کا الیکشن آپ کو 2018 کے الیکشن سے پہلے والا یاد ہوگا. پیپلز پارٹی بھی اس وقت بھی یہ گیم میں تھی کہ ہم کولیشن پارٹنر ہوں گے پی ٹی آئی سے، لیکن وہ گیم بعد میں فیل ہو گئی اور بمشکل آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ سندھ حکومت کو بچا سکے. دیکھیں اس میں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ زرداری صاحب کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے ہی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو شرنک کروایا اور پی ٹی آئی کو سپیس دی. اور لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا پہلا مینار پاکستان میں، تو اس میں مہربانوں کے علاوہ زرداری صاحب کی بھی بہت ساری جو ہیں وہ خواہشات اور کوششیں بھی شامل تھی کہ بندے وہاں بھیجے گئے. ان کی اس وقت تھیوری یہ تھی کہ جب سیکنڈ ایک اور پارٹی پاپولر پارٹی پنجاب میں آ جائے گی تو ہم نون کا زور اور یا ووٹ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے رائٹ ونگ کا، تو ہمارا ووٹر تو ویسے ہی سیف رہے گا. لیکن بالکل برعکس ہوا، وہ پیپلز پارٹی سے ہی ساری اسپیس چھین لی گئی اور وہ جو پہلے جنوبی پنجاب محاذ کے نام پر آزاد جتوانے والے لوگ تھے ان کو پھر پی ٹی آئی میں شامل کروا دیا گیا. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمل ہاتھ ہوا. تو میں نہیں کہتا وہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کبھی بھاری ثابت ہوئے ہیں. وہ اپنے سیاسی میدان میں، کیونکہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی تھی، تو اس بنیاد پہ زرداری صاحب جو ہیں وہ عوامی سطح پر کافی ہلکے ثابت ہوتے رہے ہیں. تو دعا ہے اللہ کرے کہ وہ اپنی سپیس بنا سکے، لیکن ابھی بھی وہ سپیس اپنی الیکٹیبلز کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان پہ نہیں بن رہے. تو ہم نے دیکھیں توصیف صاحب، لاہور کے اندر بھی 2021 کے آخر میں جا کے ایک الیکشن تھا، بائی الیکشن. پرویز ملک صاحب جب وفات پا گئے تو ان کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس میں شائستہ پرویز ملک صاحبہ جو ہیں وہ ایم این اے کے الیکشن لڑنی تھی. اس پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا اور پیپلز پارٹی کے جو گل صاحب تھے انہوں نے تقریباً 35,000 کے قریب ووٹ لے لیے. تو اس کو بڑی کامیابی کہا گیا. جبکہ اگر ہم دیکھا جائے تو اس وقت
تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو کارنر آفیسز تھے وہ کھلے ہوئے تھے، رات گئے تک وہ کھلے رہتے تھے، اور بھرپور پی ٹی آئی کا جو تمام مین یہاں کا آفس تھا اس حلقے کا، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی تصویریں اور بینرز لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے تقریباً پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ہی الیکشن لڑا. پی ٹی آئی والے نہیں لڑ رہے تھے اس کے اندر، اور وہ پھر وہ جیت تو نہیں سکے لیکن کافی سارے ووٹ لے لیے. اور اس کے پھر تقریباً 4 مہینے کے بعد ہی پھر وہ 2022 کی جو موو آ گئی، عدم اعتماد کی تحریک آ گئی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ان کے جو اتحادی ہیں یا جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح اعتبار کریں کہ 4 مہینے 6 مہینے میں وہ اپنی پالیسی تبدیل نہیں کر لیں گے اور بالکل چینج نہیں ہو جائے گا. تو یہ ایک ریزن ہے نا جو لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ شک و شبہات بناتی ہے. پیپلز پارٹی کو اعتبار، میرا نہیں خیال کہ بھی الیکشن کے معاملے میں اعتبار دلانے کی ضرورت ہے. یہ گیمیں تو چلتی ہی رہتی ہیں. تو وہ اسلم گل کو اگر وہاں ٹکٹ نہ دیتے تو پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آ جاتی کہ بھی کس بھاؤ بکتی ہے. وہ ورکر آدمی تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ووٹ اکٹھے کر لیے. لیکن یہ بات کہ بھی پیپلز پارٹی کی دیکھیں، صرف پیپلز پارٹی کی آپ بات نہ کریں، مسلم لیگ نون بھی انڈر دی ٹیبل بہت ساری لیگ کرتی رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمیں حیرانگی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو عوامی جماعت سمجھا جاتا تھا، ایک لیفٹ کی پارٹی، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا تھا. زرداری صاحب نے آ کے اس کو بالکل چینج کیا اور انہوں نے تجربہ کیا 2018 میں کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے طور پر چلیں اور اپنی اسپیس پیدا کریں. لیکن وہ تجربہ ناکام ہوا. اصل میں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے کافی سبق حاصل کر لیا ہوگا. 2018 میں پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن کے جس طرح دھکے کھائے اور پھر ذلیل و خوار ہوئے، کولیشن گورنمنٹ بننی تھی وہ نہ بنی، اور پھر جیلوں میں جانا پڑا، حتیٰ کہ آصف زرداری کی ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور کو بھی جیل بھیجا گیا انہیں تکلیف دینے کے لیے. اس کے باوجود اس وقت بھی پیپلز پارٹی سمجھوتے کرتی رہی. وہ سینٹ کا جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں بھی آخری ٹائم فرمائش پہ ووٹ دے دیے اس کو، وہ جو ہیں صادق سنجرانی کو. اور کہاں وہ جب لوگ عدم اعتماد کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے بندے ہوتے ہیں اور نکلتے 48 ہیں. تو یہ ساری سودے بازیاں کرتی رہی. لیکن اب پیپلز پارٹی نے اسی بنیاد پر یہ سوچا ہے، اس لیے تو شک کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ایک پروجیکٹ ہے. تو ساؤتھ میں وہ اپنا پاپولر پارٹی، پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. لیکن ساؤتھ میں ان کی روٹس موجود ہیں اور آپ دیکھیں وہ کوئی نیا نظریہ نہیں دے رہے. حتیٰ کہ وہ نئے صوبے کی بات بھی ویسے نہیں کر رہے کہ اس کو ہم صوبہ بنائیں گے بہاولپور کو یا ملتان کو. وہ الیکٹیبل پہ توجہ دے رہے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار. یہ آپ دیکھیں یہ جو ہیں یہ باسط بخاری، یہ بھی پیر گھرانہ ہے. مخدوم احمد محمود پیر گھرانہ ہے. یہاں پر یہ جو باسط بخاری کے جو کل ہم نے سیٹ کا اعلان بتایا تھا کہ بلاول بھٹو وہاں سے یا آصفہ زرداری الیکشن لڑ سکتی ہیں، یہاں بھی 2 پیر لڑیں گے الیکشن میں، اور ایک پیر وہ باسط بخاری کا رشتہ دار ہے. اسی طرح اوچھری سے یہ علی گیلانی کو پیپلز پارٹی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ آ چکے ہوں گے. تو اس طرح کے بڑے بڑے گھر جو ٹریڈیشنل ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح پی کر رہی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ خسرو بختیار جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ بھی یہ بڑے تکڑے امیدوار ہیں. لیکن یہ بھی ایک الیکشن میں ہوا کہ مخدوم احمد محمود انہیں ہرانے کے لیے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے فنکشن لیگ پہ، جو اس کے ساتھ والی سیٹ ہے جس کا ہم نے جو اسٹوری بریک کی کہ بلاول بھٹو وہاں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، وہاں بھی کھڑے ہو گئے. تو ہر جگہ ان کی پاکٹ موجود تھی 47-50,000 ووٹ، اور وہ ووٹ جو ہیں انہوں نے حاصل کر لیے. اور ادھر والا امیدوار بھی جو اب پی ٹی آئی سے جیتا ہے اور منحرف ہو کے نون لیگ کے ساتھ ہے وہ بھی ہار گیا، خسرو بختیار بھی ہار گئے، اور مخدوم شہاب الدین جیت گئے. تو دیکھیں اب کیا پالیسی بناتی ہے. لیکن یہ کوئی عوامی سطح پر مقبول ہونے نہیں جا رہی. اس وقت الیکٹیبلز کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک پیپلز پارٹی کے یہاں کے بڑے لیڈر نے کہا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک الیکٹیبل کو بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم مل کے الیکشن لڑیں گے، اقتدار پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو یہ باتیں سنا کے الیکٹیبلز کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے. اچھا یہ باتیں تو سنا کر پنجاب میں الیکٹیبلز کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اور بڑی خبر بھی ہے پاکستان کے ایک اور یونٹ کے بارے میں کہ جہاں پر
ایک صدر صاحب جو ہیں ان کو تبدیل کر کے وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر لایا جائے گا. وزیر اعظم تو وہ وہاں پہلے ہی تبدیل کر چکے ہیں. آپ ذرا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے. خبر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بھی بیرسٹر سلطان محمود کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہ جو اوپر سے چھاتا بردار وزیر اعظم اترا، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے نیا امیدوار لانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ جس کو امیدوار بنا رہے تھے اس کو نہیں، اوپر سے ایک بندہ لایا گیا کہ اس کو وزیر اعظم بنائے. تو اب اس فرما برداری میں میرا خیال ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے، اور اس کی جگہ پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر جو ہے وہ نیا لایا جائے گا، جس کے لیے ہم نام بتا دیتے ہیں کہ سردار یعقوب جو سابق وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے، ان کا نام لیا جا رہا ہے. یا ان کی بیٹی جو ہے وہ میرا خیال ان کے دور میں منسٹر بھی رہی ہیں اور بڑی بریلینٹ اور پڑھی لکھی خاتون ہے، تو ہو سکتا ہے وہ یا ان کی بیٹی ان کو صدر کے طور پر آزاد کشمیر کے طور پر لایا جائے. تو ہماری یہ خبر ہے کہ تو وہ پیپلز پارٹی کو فرما برداری کا شاید قلعہ آزاد کشمیر میں نہیں مل رہا. اچھا تو سر ایک تو یہ ان کو فرما برداری کا صلہ مل رہا ہے، دوسرا توصیف صاحب ہم نے یوزلی دیکھا ہے کہ یہ جو ہیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہاں پہ یوزلی انہی لوگوں کی حکومت بنتی ہے جن کی یا تو وفاق میں حکومت بن چکی ہوتی ہے، یا اگر وہ وفاق کے الیکشن سے کچھ پہلے ہو جاتے ہیں تو وفاق میں جن کی حکومت بننے والی ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر صدر پاکستان پیپلز پارٹی سے آ رہا ہے اور وہ اس پوزیشن میں بھی تھے کہ وہ اپنا وزیر اعظم بھی لا سکتے ہیں، اوبیسلی پھر ان کو پی ٹی آئی کے ایک جو بریک اوے فیکشن ہے اس کے ایک شخص جس طرح آپ نے بتایا کہ اوپر سے نام آئے ہوئے کو وزیر اعظم بنانا پڑا، تو کیا ہم پھر یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو بات چیت کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید آئندہ کے وزیر اعظم ہوں گے، ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں ہم پچھلے ایک سال میں سنتے رہے ہیں، تو اس سے تو اس کو مزید تقویت بخشتی ہے نا یہ بات کو، جو یہ ساری جو آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ اس کنسپریسی تھیوری کو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اندازہ بھی درست ہے، لیکن بلاول کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو دریا کے کنارے رہنے والا ملاح ہوتا ہے نا، اس کے بیٹے کو تیراکی نہیں سکھائی جاتی. تو بلاول بھٹو کی ایسا وہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. بلاول بھٹو کے چیک کیا جائے گا کہ فرما برداری کہاں تک ہو سکتی ہے اور کہاں تک ہماری پالیسیز کو لے کے وہ چلتے ہیں تو کرتے ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بڑی خواہش ہے کہ بھی بلاول بھٹو کو لایا جائے اور ایک ہنگ پارلیمنٹ کے تھرو. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ایک آدھ دفعہ ہی غلطی کی ہے 2/3 اکثریت والی، اور وہ میرا نہیں خیال کہ ان اینی کیس کوئی بہت بھی عزیز ہو، ایون عمران خان کتنا عزیز تھا، لیکن 2/3 اکثریت والی بات بھول جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ 2023 ہے، 2018 میں بھی نواز شریف کو الیکشن ہرانے کے لیے آر ٹی ایس بٹھانا پڑا تھا، اور الیکشن سے پہلے الیکٹیبلز توڑنے پڑے تھے. الیکشن ڈے والے دن کسی کے لیے ریگنگ نہیں ہو سکے گی، یہ میری بات یاد رکھیے گا. اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ مجھے بڑی پوری امید ہے کہ الیکشن کے اس پروسیس میں کسی طرح کی ریگنگ نہیں ہوگی. اس لیے پیپلز پارٹی پہلے ہی الیکٹیبلز کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرے گی تاکہ 15 18 20 سیٹیں یہاں سے بنا سکے. اور بلوچستان میں آپ کو بتا دوں، بلوچستان میں پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی. بہت سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہی جائیں گے اور وہ وہاں سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھرے گی. تو توصیف صاحب بلوچستان کی تو قومی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں وہاں سے بڑھ رہی ہیں. جب بھی یہ نیا سینسس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے مطابق جو انیشل آ رہی انفارمیشن اس کے مطابق 6 سیٹیں قومی اسمبلی کی بلوچستان میں بڑھیں گی، 1 قومی اسمبلی کی سیٹ سندھ میں بڑھے گی، اور تقریباً 8 کے قریب پنجاب کی سیٹس ہیں جو کم ہو رہی ہیں. تو اوبیسلی اگر آپ کہہ رہے ہیں اور باپ پارٹی جو ہے وہ اگر وہ کوئی نیشنل پارٹی تو نہیں تھی، اگر اس کے بہت سارے لوگ واپس پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں آ جائے گی پیپلز پارٹی. جی ہاں، پیپلز پارٹی کوشش کرے گی سویپ کرنے کی. اور اب دیکھیں نا، جس چیز کی ہم نے کل بھی بات کی، جہاں پر پچھلی دفعہ اس کے ساتھ والی جو دوسری سیٹ ہے جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ اب ہاشم جواں بخت الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہاں پر تو اتنا سخت آڈر تھا، وہاں پر پیر پگاڑا کا بہت اثر و رسوخ ہے، ان کا ووٹ بینک ہے. تو اس وقت انہیں اجازت نہیں تھی کہ مخدوم احمد محمود وہ ووٹ ہمیشہ اپنے حق میں استعمال کرتے تھے، تو سخت آرڈر تھے کہ پیر پگاڑا جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈلوائیں گے. تو اب اس طرح کی چیزیں بھی چینج ہوں گی، تو بڑی امید ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے امید رکھتی ہے
کہ ہم 12-14 سیٹیں اگر یہاں سے لے گئے تو ہم ایک سودے بازی کی پوزیشن میں ہوں گے. اور یاد رکھیے کولیشن گورنمنٹ چلانے کا جو تجربہ زرداری صاحب کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. وہ سب کو راضی رکھ کے چل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پرویز الہی کا جو عدم اعتماد والا معاملہ تھا، جو آخری عدم اعتماد تھا، آپ دیکھیں ممبران سے بات کرنے کا اختیار، ان کے مطالبات پورے کرنے کا اختیار نون لیگ کے پاس نہیں تھا، حالانکہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا تھا. پیپلز پارٹی اس کی انچارج تھی. سندھ کے منسٹر لاہور میں آ کے بیٹھے تھے، یہ میری سٹوری تھی، اور انہوں نے مذاکرات کیے. تو یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی سپیس میرا خیال ہے وہ واپس اس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پنجاب میں 3-4 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش ہوگی، اور ہو سکتا ہے کوئی 1-2 سیٹیں مولانا فضل الرحمان کو بھی مل جائیں. وہ بڑی دیر سے ناراض ہیں، انہیں بھی راضی کیا جا سکتا ہے. ہر کانسٹیچوئنسی میں مولانا کی 5-7 ہزار کی ووٹوں کی موجود ہے جو ایک پاکٹ، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کو فائدہ دے گی. لیکن اس طرح وہ جو ہے نا ایک منقسم سا مینڈیٹ، وہ پنجاب میں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس طرح سامنے آئے. بہت بہت شکریہ توصیف صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ریسرجنس دیکھنے کو ملے گی. آنے والے انتخابات میں 14 سے 18 قومی اسمبلی کی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر وہ الیکٹیبلز کو لے کر اس امید میں ہیں کہ وہ وہاں سے الیکشن جیت سکتے ہیں. جو پاکستان کی موجودہ سیاست ہے اس میں تو یہ بہت زیادہ پلازیبل بھی لگتا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان کی جو جنگ ہے پنجاب کے اندر، اگر اس میں تیسرا کھلاڑی پاکستان پیپلز پارٹی آ جاتا ہے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چینل کو، اس کا آپ کا بہت شکریہ. ہمیں اپنے کامنٹ سے بھی آگاہ رکھیا کیجیے تاکہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ ہم توصیف صاحب سے پوچھ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ منڈے کو. مجھے حسن افتخار کو اور توصیف احمد صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.